انسان کی گمراہی کی دو وجہ جن کو ہم جانتے ہوئے بھی نہیں جاننا چاہتے، پہچانتے ہوئے بھی نہیں پہچاننا چاہتے، اپنی عادتوں کو خراب جانتے ہوئے بھی ہم ان عادتوں کو بدلنا نہیں چاہتے۔ غور کیجئے گا کہ انسان کی گمراہی کی دو وجوہات کون سی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کی آیات کو بھی جھٹلا رہے ہوتے ہیں، بے وجہ امید رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جبکہ دنیاوی معاملات میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ جی صبح صبح اٹھنا ہے، روزگار پہ جانا ہے، جو دنیاوی معاملات ہیں جب تک وہاں پہ نہیں جایا جائے گا، ٹائم نہیں دیا جائے گا تو رزق کہاں سے آئے گا، نوکری کہاں سے آئے گی۔ ایک 25,000 والے ملازم کی زندگی کا آپ جو ہے وہ احاطہ کر لیں، آپ کے ارد گرد، میرے ارد گرد سبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ صبح جب لوگ نماز پہ آ رہے ہوتے ہیں، جب درس شروع ہوتا ہے تو وہ بیچارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، شوق سے نہیں جاتے، مجبوری سے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ قرآن و حدیث سنا جائے گا، آقا کریم علیہ السلام کے فرامین مقدسہ جو ہیں وہ سنائے جائیں گے، قرآن مقدس پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، ثواب کی جو ہوگی وہ بارش ہوگی، اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی، پھر بھی وہ اس محفل کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ مطلب کہ مجبوری ہے بیچاروں کی کہ وہ جن کی نوکری کرتے ہیں وہ لوگ اتنے سخت ہیں کہ وہ لیٹ برداشت نہیں کرتے۔ ثابت یہ ہوا کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک 8 گھنٹے ہم نوکری نہیں کریں گے رزق نہیں ملے گا۔ بالکل اچھی بات ہے، صحیح ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، کہا مانو اللہ کا، کہا مانو رسول کا، اور کہا مانو اپنے افسر کا، اپنے سردار کا۔ آپ جس کے ماتحت ہو، اللہ نے آپ کو جس کی غلامی میں دیا ہے، جس کے آپ نوکر ہو، جس کو اللہ نے آپ کے رزق کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے اس کی فرما برداری سے بھی منع نہیں کیا کہ جہاں سے میں نے جس بندے کو، جس ادارے کو، جس کمپنی کو تمہارے رزق کا ذریعہ بنایا ہے اس کا کہا بھی مانو، یہ دین حق کا ہے۔ ثابت ہوا کہ اگر ٹائم نہیں دیا جائے گا، اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کی جائے گی تو نہ وہ 1 سال کے بعد بونس ملے گا اور نہ ہی ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ یہ ہے ہمارا ایمان، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، دنیا داری ہے، بات بھی سچ ہے کہ دنیا جو ہے وہ مال سے ہے، وہ آخرت اعمال سے ہے۔ دنیا کمانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع تو نہیں کیا، اللہ نے دنیا کو حرام تو قرار نہیں دیا۔ اللہ نے دنیا کی ہر شے بنائی ہی آپ کے لیے، سہولتیں آپ کے لیے ہیں، سورج آپ کے لیے ہے، چاند آپ کے لیے ہے، ستارے آپ کے لیے ہیں، جانور آپ کے لیے ہیں۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے ہے۔ اے میرے بندے، تو میرے لیے ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، سارا کچھ جانتے ہوئے بھی دنیاوی معاملات میں تیرا ایمان یہ ہو کہ جب تک کمپنی میں ڈیوٹی نہیں دی جائے گی، رزق نہیں آئے گا، بھلائی نہیں ہوگی، گزارا نہیں ہوگا، اور اللہ کے معاملے میں نعوذ باللہ من ذالک خدا کو اتنا کمزور سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے، رجسٹر میں مسلمانوں کے نام لکھوا لیا ہے، اب وہاں پہ جاؤ یا نہ جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ نانا، یہ غلط ہے۔ اپنا ذہن بنا لے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تیرے جسم کے بال بال سے پوچھا جائے گا، تیری روح سے پوچھا جائے گا، تیرے ایک ایک عضو سے پوچھا جائے گا، تیرے کانوں سے پوچھا جائے گا، تیری زبان سے پوچھا جائے گا، تیرے سوچنے کی قوت سے پوچھا جائے گا، سوچتا کیا تھا، کرتا کیا تھا، کہتا کیا تھا، بولتا کیا تھا، جاتا کہاں تھا، آتا کہاں تھا، ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا۔ یہ سارے اللہ کے فرمان قرآن مجید میں موجود ہیں اور ہم بالکل کان ہی نہیں دھرتے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ عمل نہ کر کے رحمت کے اوپر امید رکھنا۔ گمراہی کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے، گمراہی کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ عمل نہ کرتے ہوئے، اپنے حصے کا کام نہ کرتے ہوئے۔ آپ ایمان سے بتائیں، آپ میں سے کئی لوگ ملازم ہوں گے، بزنس کرتے ہوں گے، اپنے بزنس کو ٹائم نہ دیں، کیا خیال ہے بزنس برباد ہوگا یا آباد ہوگا؟ ایمان کا بیڑا غرق کر لیا ہے ہم نے، جھوٹی امیدیں یہ شیطان نے دلوائی ہیں۔ افمن او یار، اللہ کریم رحیم و کریم ہے، بس اللہ بخش دے گا، بالکل اللہ بخش دے گا۔
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنے حصے کا کام تو کر میرے بھیا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تو ڈر جتنی تیرے اندر طاقت ہے، ہمت ہے۔ اگر کما حقہ حق تقاتہ ہی کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ نے تو کہا کہ مجھ سے ایسے ڈر جیسے ڈرنے کا حق ہے، اگر وہ حق ادا نہیں کر سکتا تو بھائی میرے کم از کم اتنا تو کر جتنی، یا پھر اتنے گناہ کر جتنا تیرے اندر عذاب سہنے کی ہمت ہے۔ عذاب سہنے کی ہمت بھی نہیں ہے، ثواب کرنے کی توفیق بھی نہیں ہے، اور جنت میں جانے کی امید جناب اعلیٰ پکی ہے۔ جنتی ہم پکی ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، اخلاق حسنہ قبول نہیں، نیک کام قبول نہیں، بس غلامی رسول تو یہ جھوٹی غلامی ہے، یہ غلامی نہیں، یہ منافقت ہے، یہ گمراہی کی وہ بدترین وجہ ہے جو ہم نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہو، تو نکلیں اس گمراہی سے۔ اللہ کو ہم کریم سمجھتے ہیں، لیکن نیک عمل کر کے کریم سمجھیں کہ مالک جو ڈیوٹی ہمارے ذمے آپ نے لگائی تھی وہ ہم نے پوری کر دی، اب آپ آگے آپ کی مرضی ہے، ہمیں جنت دے یا جہنم دے، تیری مرضی ہے۔ اور اللہ کے بارے میں یقین کامل رکھنا چاہیے، کام کر کے جو ڈیوٹی اللہ نے ذمے لگائی ہے وہ کام کر کے، تو پھر جو ہے وہ جناب اعلیٰ ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ سے، تو اللہ جنت ضرور عطا کرے گا۔ پہلی تو وجہ آپ نے سن لی کہ ہم کام نہ کر کے رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ ہم توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، اور وہ بھی وجہ ایک ہی بن جاتی ہے، لیکن اس کو نام دو کر دے دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بے وجہ رحمت کی امید رکھنا، اپنے ڈیوٹی پوری نہ کر کے اللہ کو رحیم و کریم سمجھنا سب سے بڑی گمراہی ہے، اور دوسری توبہ میں تاخیر۔ تو ان دونوں بیماریوں کا کلا کما کریں، اپنے اندر ان کو ختم کریں کہ اللہ کو رحیم و کریم ضرور سمجھیں، بل ضرور سمجھیں، لیکن اپنے حصے کا کام کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، پھر یار کی بارگاہ میں کچھ لے جائیں کہ مولا جو ہم سے ہو سکا ہم وہ لے آئے ہیں، اب جو تجھ سے ہو سکے وہ تو کر لے، تو پھر دیکھنا اللہ کے کرم کیسے ہوتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ پر میں ایسی چیزیں چھپا کے بیٹھا ہوں تیرے لیے کہ تو جو دیکھے گا تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو بھیا اس گمراہی کو ختم کریں، شیطان کے دام فریب سے نکلیں، اس کے چنگل سے نکلیں۔ اس سے وہ کہتا ہے کہ اللہ کریم ہے، آپ کہیں بالکل اللہ کریم ہے، لیکن مجھے نماز پڑھنے دے، نیک کام کرنے دے، پھر اللہ کو کریم مان، ورنہ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اتنی عذاب کی آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں، کیا یہ ساری نعوذ باللہ من ذالک فضول ہیں؟ سارا قرآن حق ہے، بے شک وہ آیتیں ان کے مصداق جو ہیں وہ کفار ہوں گے۔ اگر مسلمان بھی ان جیسے اعمال کرے گا تو قیامت دن پر ان کے ساتھ اٹھا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے اللہ کے فرمان کو جھٹلایا، نماز نہیں پڑھی، اس کا قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون، شداد کے ساتھ حشر ہوگا، پھر وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عذاب صرف کفار کے لیے ہے تو فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر کس لیے کہا گیا کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈلوایا، تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ ایمان سے بتائیں، نماز مسلمان کے اوپر فرض ہے یا یہودی کے اوپر فرض ہے؟ نماز مسلمان کے اوپر فرض ہے یا کافر کے اوپر فرض ہے؟ او بھائی میرے، مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے، جسے ہم نہیں پڑھتے، اور ہم جہنم رسید کیے جائیں گے۔ یہ بھول جائیں کہ جہنم صرف کفار کے لیے ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا، نیک اعمال نہیں کرے گا، اللہ کی آیات کا ٹھٹھا بنائے گا، مذاق بنائے گا، بنا کام کیے ہوئے اللہ کو رحیم و کریم سمجھو گے، تو جہنم کا ایندھن ضرور بنیں گے ہم، جس کا اللہ اور اللہ کا رسول نہیں چاہتا کہ یہ جہنم کے لیے ہیں ہی نہیں، یہ جنت کے لیے ہیں، جنت ان کے لیے ہے، بشرطے کہ یہ جنتیوں والے کام کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔